أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کے الفاظ تھے فقرؤوا ما تیسر من القرآن کہ جو قرآن میں سے آسان ہو اس کو پڑھو. اب اس صحابی رسول کو جس نے نماز آ کر پڑھی اور صحیح نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہے، تم جا کر دوبارہ پڑھو. اس نے پوچھا کہ میں کیسے پڑھا کروں؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بیان فرمائیے. تو آپ نے فرمایا ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن کہ جو قرآن آسان ہو تم پڑھو. اور یہی حدیث دوسری سند کے ساتھ آئی ہے تو اس میں ثم اقرأ ما تيسر کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم اقرأ بأم القرآن کہ تم کیا پڑھو؟ ام القرآن پڑھو. تو ما تيسر صفحہ 132 مکتبہ امدادیہ ہے جناب. ہاں جی، ایک دو صفحے کا فرق ہوگا. ہاں جی، یہ بعد میں کیا کریں تاکہ ٹائم جو ہے نا وہ مسئلہ ہو. آپ حوالہ چیک کر سکتے ہیں بعد میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ثم اقرأ بأم القرآن کہ آپ نے فرمایا کہ ام القرآن کو تم پڑھو. تو اب قرآن مجید کے اندر جو فقرؤوا ما تیسر کا جو حکم دیا گیا کہ تم ما تیسر کو پڑھو، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات پہ قرآن نازل ہوا اس ذات کی تفسیر وہ کیا بیان کرتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وانزلنا الیک الذکر لتبین ما نزل الیہم. اے نبی ہم نے آپ کے اوپر یہ قرآن نازل کیا تھا کہ آپ ان کو کھول کھول کر بیان فرمائے. اور انہوں نے مجاہد کا قول، امام زہری کا قول پیش کیا. امام زہری یہ تابعین کے بھی بعد کے ہیں، تبع تابعین ہیں، اور وہ قرآن مجید کی تفسیر جو انہوں نے بیان کی. اور مجاہد کا قول پیش کیا جو تابعی ہے. اور انہوں نے ابو العالیہ کا قول پیش کیا جس کے آگے خود کتاب القراءۃ صفحہ 155 پیش کیا ہے، اور صفحہ 155 کے اوپر آگے لکھا ہوا ہے کہ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ کہ یہ روایت منقطع ہے. منقطع کا معنی کیا ہے کہ اس کی سند مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے. صفحہ نمبر 107 ہے جو خود مولانا عبداللہ نے بیان کیا ہے، اور یہ روایت آگے ساتھ لکھا ہوا ہے ادوری فساقت القوم تک پڑھ کر چپ ہو گئے اور آگے چھوڑ دیا ہے عبارت. اسے کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ کہ یہ روایت بھی منقطع. اس سے پہلے مجاہد کا قول ہے، اس کو بھی امام بہقی نے پیش کیا اور فرمایا کہ هَذَا مُنْقَطِعٌ. مجاہد کا قول بھی منقطع، ابو العالیہ کا قول بھی منقطع. یعنی یہ صحابہ کے اقوال بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی نہیں ہے. یہ تفسیر نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی ہے نہ صحابہ کی بیان کی ہوئی ہے. کتاب اٹھا کر مدارک میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی. نہ کسی کا قول، نہ کسی کا حوالہ، نہ کسی کی سند. اور دین کے اندر اگر سند نہ ہوگی یوں ہی کہنے کے لیے جی امام کے پیچھے پڑھنے سے منع کر دیا گیا. حالانکہ یہ اذا قرئ القرآن فانصتوا لهم، یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ سورہ اعراف کی ہے. سورہ اعراف مکی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز کب فرض ہوئی ہے؟ مکہ کے آخری دور میں. مکہ کے آخری دور میں جماعت کے جو احکام ہیں تفصیلی وہ مدینے میں جا کر آئے ہیں. یہ اس کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے. اور یہ جناب میرے ہاتھ میں کتاب ہے امام الکلام مولانا عبدالحی لکھنوی کی، اور اس کے اندر جناب صفحہ 121 یہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں 9 اقوال ہیں. اس آیت کے بارے میں 9 اقوال ہیں. کیا ہے؟ ایک ہے جی نازلت عند الخطبۃ یوم الجمعہ، ایک ہے نازلت فی تحریم الکلام، ایک ہے نازلت فی رفع الاصوات، اور ایک ہے جناب کہ فهذه الاثار تشهد انهم اختلفوا في سبب نزول هذه الايه على الاقوال کہ اس آیت کے اندر اختلاف ہے اس کے سبب نزول کے بارے میں. کوئی اجماع شبہ نہیں ہے. امام احمد کا قول پیش کیا ابن تیمیہ کے حوالے سے. میں مولوی عبداللہ کو کہتا ہوں اور ساری جماعت کو کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ سے لے کر امام احمد تک سند دکھا دیں. امام احمد کے قول کی سند دکھا دیں کہ ابن تیمیہ کی سند امام احمد تک کہ اجماع ہے.
خود حنفی عالم کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے اندر اختلاف ہے. احدها انها نزلت في سباع الخطبہ، یہ خطبے کے بارے میں ہے. دوسرا قول فی القراءۃ خلف الامام فی الصلاۃ. تیسرا قول نصا للتکلم فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر کلام اور گفتگو کو منع کرنے کے لیے. چوتھا قول یہ ہے فی الاذکار خلف الامام عند آیات الترغیب والترہیب، کہ آیات کے وقت ترغیب و ترہیب کے وقت ذکر سے منع کیا گیا. اور عامۃ لکل سامع القرآن سواء کان فی الصلاۃ و فی الخطبہ، چاہے نماز میں ہے یا نماز کے علاوہ ہے، عام ہے. اور چھٹا قول یہ فی القراءۃ فی الصلاۃ والخطبۃ جميعا. اس طرح کے 9 قول پیش کرنے کے بعد وفی الآیۃ قول خامس، اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کون؟ مولانا عبدالحی لکھوی حنفی، وہ بیان کرتے ہیں وہو انہ خطاب مع الکفار فی ابتداء التبلیغ وليس خطابا مع المسلمین، کہ اس آیت کے اندر جو خطاب ہے وہ کفار کے ساتھ ہے، کہ ابتداء تبلیغ کے اندر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھا کرتے تھے تو وہ شور مچاتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وہ کافر لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے ہوئے قرآن پڑھا کرتے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ، کہ تم قرآن کو نہ سنو، شور مچا کرو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. اللہ نے ان کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ خطاب مع المسلمین وہذا قول حسن مناسب. اس سلسلے میں جتنے بھی قول ہیں ان تمام قولوں میں سب سے حسن، سب سے مناسب اور بہتر قول یہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا قبل هذه الآیہ، اس آیت سے پہلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، یطلبون آیات مخصوصہ، جو مخصوص قسم کی آیات کے مطالبے کرتے تھے معجزات کے. تو ان کے مقابلے میں وہ کہا کرتے تھے لولا اجتبیتھا، آپ خود کیوں نہیں گھڑ لیتے؟ آپ ان کو فرما دیجیے قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی، یہ قل ہے قل، اور انما اتبع ما یوحى الی من ربی یہ مقولہ ہے. اور فاذا قرئ القرآن واو عطف ہے، اس کا عطف پہلے اسی مقولہ کے ساتھ ہے کہ قل لهم، یعنی ان کفار کو یہ کہہ دیجئے کہ جب قرآن پڑھا جائے لعلکم، ان کی 3 باتیں، لا تسمعوا اللہ نے فرمایا فاستمعوا، ان کا تھا والغوا شور مچاؤ، اللہ نے فرمایا انصتوا خاموش رہا کرو، شور نہ مچا کرو. انہوں نے کہا لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، اللہ نے فرمایا تم غالب آنے کی نہ سوچو، لعلکم ترحمون، تم یہ سوچو کہ تم پر رحم ہو جائے، تم پر رحم. اور اس آیت سے پہلے فرمایا کہ ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، کہ یہ ایماندار لوگوں کے لیے تو ہدایت اور رحمت ہے ہی، ہدایت اور رحمت ہے ہی. اور اے کافرو، اگر تم بھی سنو گے نا، غور فکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر بھی ہو جائے گی. اور امام یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی کہ اس فقرہ ما تیسر من القرآن، جو قرآن کی آیت ہے، اس سے مراد ما تیسر سے مراد سورۃ فاتحہ ہے. اور یہ تفسیر کسی کا قول نہیں ہے، یہ تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اور دوسرا انہوں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود کا قول پیش کیا جس کی سند بھی انہوں نے پڑھی، اور اس کے اندر محاربی ہے جس کو حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف کہا ہے. اور دوسرا اس میں بشیر راوی ہے تو اس کو کذاب کہا گیا میزان الاعتدال کے اندر. تو اب کذاب اور ضعیف راویوں کی روایت پیش کرنے کے بجائے کوئی صحیح تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کریں، یا یہ پیش کریں کہ کسی صحابی نے فرمایا ہو اور سند بھی اس کی کیا ہو، صحیح ہو. یہ جناب تہذیب التہذیب ہے، یہ عبد الرحمن بن محمد بن زیاد المحاربی، انہوں نے خود پڑھا تھا. یروی عن المجہولین احادیث منکرہ فیفسد حدیثہ، یہ مجہول لوگوں سے حدیث منکر بیان کرتا ہے جس کی بنا پر اس کی حدیث فاسد ہو جاتی ہے. کان ثقۃ کثیر الغلط، ہے ثقہ ہونے کے باوجود یہ غلطیاں بہت زیادہ کرتا تھا. اور ولکنہ کذا مضطرب ہے. اور بلغنا انہ کان یدلس، یہ تدلیس بھی کرتا تھا اور یہ عن کے ساتھ روایت بیان کر رہا ہے. اور دوسری وجہ اس کے اندر بشیر کی ہے. بشیر کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے میزان الاعتدال کے اندر کذاب کہا ہے. تو اب آئیے سنن نسائی صفحہ 146، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی نماز پڑھائی جس کے اندر قرات بلند آواز سے کی جاتی. فقال لا يقرأن احد منكم اذا جهرت بالقراءة، نہ پڑھا کرے تم میں سے کوئی ایک جب میں زور سے پڑھ رہا ہوں سوائے قرآن کے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اب میں صفحہ نکال کر دے دیتا ہوں. ایک منٹ میں پیش کر دیا، آپ دے دیں ایک منٹ میں واپس کر دوں. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. توجہ فرمائیں، بند کرو بھائی ایک منٹ، جب موبائل ایک منٹ ٹائم میں آپ شروع، اب ٹائم بعد میں شروع. موبائل بند کرو. آپ کتاب نکالیں نا، صفحہ بتاتا ہوں آپ کو. پیش کرنی ہے، کیا ہوا؟ کتاب آ جاؤں صفحہ دکھا دوں، دیکھیں تو صحیح آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں ہے یہ. دکھا دیں میں ڈھونڈ کے دے دیتا ہوں. وہ ڈھونڈ سے بعد میں رکھنا سب
آپ کی کتاب دکھا دیتے اس میں کیا ہوتا ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. مولوی صاحب نے کہا کہ فقرہ ما تیسر، اور فقرہ ما تیسر پڑھ کر پھر ایک حدیث سے استدلال کیا اور کہا کہ اس سے فاتحہ مراد ہے. مطلب فقرہ ما تیسر میں جو آسان ہو وہ پڑھو. تو آسان تو سورہ قل هو اللہ آسان ہے، انا اعطینا آسان ہے. باقی رہی یہ بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاتحہ کو ما تیسر کہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فاتحہ کو ما تیسر کہا ہے. یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، صفحہ نمبر 125 ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں امرنا ان نقرأ بفاتحۃ الکتاب وما تیسر، ہمیں حکم دیا گیا کہ فاتحہ پڑھیں اور ما تیسر پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر فاتحہ کے علاوہ کو ما تیسر فرمایا، لیکن مولوی عبد الرحمن شاہین کہتا ہے نہیں فاتحہ ما تیسر ہے. ہمیں ایک حدیث دکھا دیں اور پوری باری میں اس نے ایک قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس میں یہ بات ہو کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے ورنہ اس کی نماز نہیں ہوگی. فقرہ ما تیسر میں مولوی صاحب امام کا ذکر بھی نہیں ہے، مقتدی کا ذکر بھی نہیں ہے، فاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے. جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اس بات کا بھی ذکر نہیں ہے. اور کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے. لیکن میں نے جو بات پیش کی تھی کہ مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، میرے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ ان نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے جو پیش کیا اس میں محاربی ہے. محاربی کو ابن حجر نے جھوٹا کہا ہے. ابن حجر نے کہاں جھوٹا کہا؟ محاربی کو ابن حجر نے جھوٹا نہیں کہا. اس لیے مولوی صاحب وہ کتاب نے جس کا آپ نے حوالہ دیا ابن حجر نے جھوٹا کہا. یہ میرے ٹرم کے اندر بشیر کو کذاب کہا گیا ہے اور اس محاربی کو جھوٹا، محاربی کو جھوٹا کہا. مجھے وہ کتاب دکھائیں محاربی کو ضعیف کہا، ابن حجر ضعیف کہا، ضعیف دکھاؤ، ضعیف دکھاؤ. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے محاربی کو ضعیف نے کہا، اس نے جھوٹ بولا اس پر. دوسرے نے کہا کہ کسی صحابی سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ توضیح الکلام، یہ عام کتاب نہیں، یہ میرے پاس توضیح الکلام ہے، یہ عام کتاب نہیں. ارشاد الحق عصری فیصلہ بادی کی کتاب ہے اور اس کتاب کا تعارف اثر الکلام جو جوناگڑھی کی تفسیر قرآن کریم کی جو سعودیہ سے نے شائع کر کے تقسیم کی، اس میں اس کتاب کا تعارف کرایا گیا. یہ دنیا کا اہل حدیثوں کا سب سے بڑا مولوی کہتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے، قال عبداللہ فی القراءۃ خلف الامام انصت للقرآن کما امرت فإن فی القرآن لشغلا سیکفیک ذاک الامام. تو مناظر بن جا کہ عبداللہ ابن مسعود نے قراءت خلف الامام کے بارے میں فرمایا قراءت سننے کے لیے خاموش رہو جیسا کہ حکم دیا گیا، کیونکہ قراءت میں شغل ہے. امام کا پڑھنا تمہیں کافی ہے، امام کا پڑھنا تمہیں کافی ہے، امام کا پڑھنا تمہیں. تو جو فرمائے بھائی اس کے بارے میں ارشاد الحق عصری کہتا ہے یہ اثر سندن صحیح ہے، یہ اثر سندن صحیح ہے، یہ اثر سندن صحیح ہے. دوسرے اثر کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی فی الصلاۃ المفروضہ، یعنی فرض نماز میں، یعنی فی الصلاۃ المفروضہ فرض نماز میں کہتا ہے اور تیسرا اگلے اثر کے بارے میں کہتا ہے اذا قرئ القرآن، اس کے بارے میں کہتا ہے یہ سندن حسن ہے، یہ سندن حسن ہے. عبداللہ بن مسعود سے بھی آ گیا، حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی آ گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود والے کو صحیح کہا، دوسرے کو حسن کہا. مولوی صاحب یا تو اس نے جھوٹ بولا یا آپ نے جھوٹ بولا، ایک تو غلط ہے، یا اس نے غلط کہا یا ان نے غلط کہا. کہتے ہیں مجاہد سے بیان کیا، ابو العالیہ سے بیان کیا، زہری سے بیان کیا. میں کہتا ہوں جو مرسل ہے تفسیر میں معتبر ہے. تفسیر میں سند کی گائل لگائی کس نے؟ تفسیر میں سند کی گائل لگائی کس نے؟ ابن تیمیہ کہتے ہیں پوری امت امام احمد کا قول نقل کیا. پوری امت کہتی ہے نماز کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں ابن تیمیہ کی میں بات ماننے کو تیار ابن تیمیہ کی بات ماننے کو تیار. میں کہتا ہوں ایک طرف ابن تیمیہ ہے ایک طرف تو ہے، تو میں ابن تیمیہ کو ترجیح دوں گا تیری بات
दूसरी तरफ जमहूर साहबा है, एक तरफ तू है, तो मेरा दावा था। एक मिनट, मैं सदर मुनाजिर हूँ, मुझे बात करने का हक है। इन्होंने कहा कि माँ तयस्सरा की तफसीर आप इस्लाम ने सिर्फ फातिहा के साथ की, ये झूठी बात यहाँ दिखा है, सिर्फ फातिहा के साथ की। ये बात मैंने 2 हवाले दिए हैं, यही हदीस यहाँ है। फातिहा नहीं है, हाँ, यहाँ फातिहा नहीं है, यहाँ है सुम्मक़रा मा तयस्सरा माअक मिनल कुरान, फातिहा नहीं जो है। कुरान मुयस्सर है वो पढ़ो। और यही हदीस है। हाँ, इधर देखो। ये देखिए बिहादिहिल क़िस्सते, बिहादिहिल आगे पढ़ो ना, इसी किस्से और इसी बात को अदनान साहब बयान ये करते बात हुए इधर एक मिनट, इधर बैठ अदनान साहब इधर बैठ आके ये क्या बात है? सदर को दिखा रहा है, उनकी बात सदर से है भाई, उनकी बात सदर से है। सदर से बात करें। अदनान साहब ये देखें, एक मिनट, आपने नहीं बोलना, मुझे बात करनी यहाँ देखें सदर से बात करने देना मुझे, जब सदर आपस में करेंगे, आप भी सदर से बात करें। सदर तयस्सरा मिनल कुरान में कुरान से मुराद है फातिहा। नहीं, यहाँ पे नहीं कहा, आगे कहा था। ये बात सुनो ना, अदनान साहब इन्होंने कहा था कि माँ तयस्सरा से मुराद है फातिहा। ये देखो यहाँ माँ तयस्सरा मुराद यही हदीस है, इसी सनद के साथ सुनो ना, सुनो तो सही एक मिनट, ये देखो आप इस्लाम में आगे ये फरमाया, शुरू से पढ़ो। यार सुनो ना, आप किसलिए बोलते हैं, शुरू से पढ़ो। आप किसलिए बोलते हैं, शुरू से पढ़ो। शुरू से पढ़े ना, शुरू से पढ़े, शुरू से पढ़े ना। हाँ जी, ये यहाँ से पढ़ो, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ यही किस्सा है। हाँ, यार चुप तो कर, सुनो तो सही ना। यही किस्सा नकल किया और उसमें ये फरमाया आपने, इज़ा कुंता फतवज्जहत इलल क़िबला, जब आप खड़े हो किबले की तरफ मुंह करें आप, तो फकब्बिर तकबीर कहो, सुम्मा क़रा बिउम्मिल कुरान व बिमा शाअ अल्लाह। अल्लाहु अकबर। क्या माना क्या है? क्या माना क्या है? इसका मतलब क्या है? कुरान पढ़ो, सुनो तो सही ना। और ज़ायद पढ़ो, फातिहा पढ़ो और फातिहा से ज़ायद पढ़ो। माशाअल्लाह का माना क्या है? फातिहा का लफ्ज नहीं है, वो कुरान का है। दोनों का जिक्र है ना, दोनों का कुरान है कि नहीं है? जो अल्लाह चाहे क्या है वो, ये तो आप कोमल कुरान माशाल्लाह, आप बताओ ना क्या माशाल्लाह, माशाल्लाह जो कुरान में एक मिनट खान साहब, एक मिनट जी, आपने क्या खान साहब आपने सिर्फ फातिहा दी है ना, मेरी बात सुन ले, फिर जो झूठा असल आपस में गाल कर देते हैं, वो किस लिए आगे उठ गए? इन्होंने पहले मेरे से बात किए बगैर उनसे क्यों सबूत मांगा? आपने कहा नहीं, मेरे से बात किए बगैर उनसे क्यों सबूत मांगा इन्होंने? इनको तो मेरे साथ बात करनी चाहिए थी, ये शहीद साहब के पास क्या करनी चाहिए? नहीं, मेरे से कहते सबूत लेके थे, मुझसे कहते सबूत लेके थे,
مجھے خود کو بڑے اندر جا کے بات کرنے لگے. ان کی بات کے دوران شہین صاحب سے آپ بتاتے ہیں ٹوکتے ہیں, یہ بتاتے مجھے میں ٹوکتا ہوں. اچھا سوال کا جواب دو نا. اچھا یہ ان کے درمیان وہ وغیرہ جس طرح 7 سال نہیں ہوتی ہے دوستوں کے, اس طرح آپ نے بتایا انہوں نے شہین صاحب سے خود بات کیوں کی. یہاں دو چیزیں سنت کا میں پہلے کہنا بھی ڈاکٹر صاحب یہاں دو چیزیں ہیں. اچھا بہرحال نقطہ اعتراض یہ چیز بھی ہے کیا یہ آپ نوٹ کر لیں. یہ حدیث کیا چیز ہے اس کا جو ہے معنی آپ لوگ کچھ لے رہے ہیں, یہ لوگ نہیں. عمر قرآن سے پوچھنے کیا لے رہے ہیں. انہوں نے اعتراض کرا کہ قرآن نہیں ہے. خاصا کی قرآن کا نہیں. عمر قرآن کیا نہیں. بول رہا ہے فاتحہ نہیں ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے فاتحہ نہیں ہے. اور سورت ہے, سورت عمر قرآن کیا ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہوتا ہے. عمر قرآن کا قرآن میں بولنا پڑے گا. قرآن میں بولتا ماشاء اللہ. یہ بات وہی بات ہے. آپ نہیں, آپ نہیں بول سکتے. کیسے بول سکتے ہیں؟ وہ غلط کر رہے ہیں تو آپ غلط کریں گے. آپ نے کیوں ان سے ڈائریکٹ بات کی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں عمر قرآن کا کیا مطلب ہے, آپ بتائیں. عمر قرآن اختلاف فاتحہ کیا ہے نا, اختلاف فاتحہ کیا ہے نا, مجھے اختلاف فاتحہ کیا ہے نا, عمر قرآن کا کیا مطلب ہے. میرا سوال یہ آپ بتائیں ان کے پاس سنیں تو صحیح نا. پہلے آپ بتائیں ان کے پاس کیوں بیس نہیں کیا. کھول کے گئے اور نہیں آ گئے یہاں. آپ سے بات کیوں کر رہے آپ کیوں نہیں سنتے. آپ صدر صاحب میرا سوال یہ ہے, بات یہ چل رہی تھی, بات یہ چلی ہے کہ شہین صاحب نے فرمایا تھا قرآن پاک کی آیت پڑھی نا, فقرؤ ما تیسر من القرآن. اب حدیث پاک سے وہی ثابت کر رہا ہے کہ قرآن سے مراد صرف فاتحہ ہے. صرف انہوں نے ثابت کرنا تھا, اسی قرآن سے یہ آیت پڑھی ہے نا, اسی سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے فقرؤ ما تیسر من القرآن. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کے اندر فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور فاتحہ قرآن سے مراد فاتحہ ہے. اس کے اوپر وہ حدیث سے دلیل پیش کر رہے ہیں. ایک منٹ بات سنیے. اس کے اوپر پہلے انہوں نے یہ حدیث پڑھی اقرأ ما تیسر معک من القرآن. اس میں آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ جو آسان ہو قرآن ہاں جی, جو قرآن سے آسان ہو وہ پڑھو. آگے انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام اگلی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ ما تیسر سے مراد القرآن ہے. ما تیسر سے مراد القرآن ہے. یہی تاثر دیا نا. تو ما تیسر سے مراد القرآن ہے, اس لیے مقتدی کو القرآن پڑھنے کا حکم ہے قرآن پاک کے اندر. مقتدی کی بات نہیں ہو رہی, مقتدی کی بات انہوں نے کی, فاتحہ کی بات. ہماری بات اختلاف ہے فاتحہ کا, فاتحہ کا اختلاف ہے نا. مقتدی کا پڑھنے کے اوپر اختلاف ہے. مقتدی ہوتا آزاد علیحدہ پڑھ رہے تھے, وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تھے. جو حدیث ہی ہے, جو حدیث ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. مقتدی کہاں سے لے, مقتدی آپ کہاں سے لے صدر صاحب, مقتدی کہاں سے لے حدیث میں, اس حدیث میں مقتدی کہاں سے لے, مقتدی کہاں سے لے. وہ صرف یہ بتا رہے ہیں آپ کی آیت کے جواب میں کہ یہاں تیسر القرآن سے مراد فاتحہ بھی ہے. ہم نے پڑھی اقرأ تیسر کا جس کا جواب آ رہا نہیں, انہوں نے اس کو آپ کی آیت کے مطابق بتایا کہ اللہ کے نبی کا قرآن کیا ہے. انہوں نے کہا ما تیسر من القرآن سے مراد کیا نبی کی عمر قرآن لیا. ہم نے پڑھی ہے نا, ہمارا جواب تو نہیں ہے. آپ کا جواب نہیں ہے, آپ کو انہوں نے کہا اس سے مراد قرآن ہے. عمر قرآن کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں. میں کہتا ہوں کہ اس سے مراد ام القرآن نہیں ہے صرف, بلکہ سورت بھی ساتھ ہے. صرف کا لفظ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا. اس لیے کہ قرآن سے مراد قرآن سے جہاں آپ نے کہا کہ ما تیسر میرے سے کہہ سکتے ہیں انہیں چپ کرائیں, آپ ان کو ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے. آپ ڈائریکٹ آپ بہانہ لے رہے لڑنے کا. نہیں بہانہ نہیں, آپ اور کیا تو آپ پوچھ کیا بہانہ تلاش کر رہے ہیں. نہیں, رسول کی بات ہے نا, آپ مجھے کہ ان کو چپ کریں, آپ ان کو خود کو کہنے چپ کریں. آپ تو چپ ہی ہیں. جب وہ بولتے ہیں اس وقت تو آپ کچھ نہیں کچھ نہیں, کیونکہ وہ تو کہاں نہیں لگاتے. جب مجھے اگلا بولتا ہے تب بھی آپ سارے ہاں ہاں چلے بیٹھے سبحان اللہ. اچھا
نہیں دل چاہ کے نا وہ ایمان کا بھی کہیں ہے کہ نہیں بھائی حضرات آپ نے ذکر بھی ظاہر نہیں کرنا. جب یہاں صرف ام القرآن کا اکیلی مراد ہی نہیں ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن میں اکیلی فاتحہ مراد ہی نہیں ہے، بلکہ فاتحہ اور فاتحہ سے زائد مراد ہے، تو پھر یہ حدیث پیش کرنا کیسے صحیح ہوگا؟ اس کا مطلب اختلافی بات تو چل رہی ہے. ہے اس میں فاتحہ کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو نا یار، فاتحہ سے مراد تو ام القرآن انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ بول رہے ہیں. کس کے ساتھ بول رہے ہیں؟ نہیں بول ہمارے سے بول رہے ہیں. دیکھیں اس کے خان صاحب اختلاف تو ام القرآن ہے نا. دلیل فاتحہ کی نہیں، دلیل انہوں نے دیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہاں ما تیسر من القرآن سے مراد، یہاں پہ اللہ کے نبی نے اس قرآن کو صرف فاتحہ بھی کہا ہے. بس صرف فاتحہ، یہ خود کہہ رہے ہیں نا، حالانکہ صرف فاتحہ نہیں، آگے ماشاء اللہ بھی ساتھ ہے. بات تو یہی ہو رہی ہے، اس کی بات وضاحت تو یہی ہو رہی ہے. یہ خود بھی بول رہے ہیں، وہ دیکھو میں اپنے اس کے ساتھ بات کروں گا. بولتے ہیں یار، آپ نے صدر سے بات کرو، میں اپنے صدر سے بات کروں. آپ نے صدر سے بات کرو. چپ کرو نا، وہ دیکھو صدر سے بات کرو. یہ کوئی بات ہے؟ میں اپنے صدر سے کرتا ہوں. یہ تو پھر رونا پڑے گا جی، پھر رونا ہوگا، ان کو بھی خاموش کروایا. یہ اس طرح تو آگے ہوگا. بات یہ ہے، بات کلیئر آپ نے کہا تو پہلی بات کہ جو ان نے فقرہ و ماد یسر والی آیت مبارکہ پڑھی تو اس کا مصداق انہوں نے کہا کہ صرف سورہ فاتحہ ہے، جبکہ سورہ فاتحہ نہیں تھی بلکہ دو چیزیں تھیں، سورہ فاتحہ بھی تھی اور سورت بھی تھی، یا قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی تھا. تو مصداق دو چیزیں تھیں، لیکن انہوں نے اپنا مطلب نکالنے کے لیے کہ ماد یسر کا مصداق صرف سورہ فاتحہ ہے اس کو پیش کیا. میں نے حدیث رسول پیش کی کہ سورہ فاتحہ اور ماد یسر سے پورا قرآن مراد ہے، اکیلی سورہ فاتحہ مراد نہیں ہے. وہی ان کی حدیث رسول سے بھی ثابت ہوئی. میں نے قرآن کریم کی آیت بھی پڑھی اور صحابہ سے تفسیر پیش کی. میں نے توضیح الکلام سے صحیح اثر پیش کیا، ایک حسن اثر پیش کیا، لیکن اس کا کوئی جواب نہ دے سکے. میں نے حدیث رسول مسلم صفحہ 174 سے پڑھی، لیکن اب تک میرے مخالف مناظر نے ایک حدیث رسول بھی ایسی نہیں پڑھی جس میں امام کا ذکر ہو، مفتی کا ذکر ہو، فاتحہ کا ذکر ہو، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی اس کا ذکر ہو. یہ میرے پاس مسند امام احمد حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا، فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فلیؤمکم احدکم واذا قرأ الامام فانصتوا، جب تم نماز پڑھنے لگو تم میں سے ایک امامت کرائے، جب وہ قرآن پڑھے تم چپ کر جاؤ، جب قرآن پڑھے تم چپ کر جاؤ. ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اس لیے جب آدمی قرآن پڑھے گا اس وقت چپ کر جانا ہے. یہ میرے پاس ابن ماجہ صفحہ نمبر 61 ہے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے اس وقت چپ کر جاؤ. صفحہ 61 ہے، ابن ماجہ ہے. یہ میرے پاس ابو داؤد شریف ہے، صفحہ 147 ہے. یہی حدیث مبارکہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے تو اس وقت چپ کر جاؤ. یہ اتنی حدیث مبارکہ میں کہتا ہوں اللہ کے قرآن کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے جھک جاؤ. اہل سنت والجماعت خدا کا قرآن آ جائے خدا کی قسم سے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے خدا کی قسم سے چھوڑ دیتے ہیں. یہ مسند ابو یعلا ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے. یہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرمایا اذا کبر یعنی الامام، جب امام تکبیر کہے فکبروا، تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن پڑھے چپ کر جاؤ. خدا کی قسم اہل سنت اللہ کے نبی کے فرمان کو سینے سے لگاتے ہیں. جب امام قرآن پڑھتا ہے چپ کر جاتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، باقی 113 صورتیں وہ بھی قرآن ہیں، اس لیے ان پر بھی چپ کر جاتے ہیں اور سورہ فاتحہ پر بھی چپ کر جاتے ہیں. یہ میرے پاس دارقطنی، میں مخالف مناظر کو پھر کہوں گا، قرآن کی ایک آیت پڑھے جس میں امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ کا ذکر ہو، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی. خدا کی قسم ایک آیت پڑھے، ابھی میں غیر مقلد ہونے کا اعلان کروں گا. ایک حدیث مبارکہ پڑھے، حدیث صحیح ہو جس میں امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ کا ذکر ہو، جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوئی. خدا کی قسم میں اس کے موقف کو تسلیم کر لوں گا، ورنہ میں دعوت حق دیتا ہوں خدا کے لیے اللہ قرآن کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے نبی کے فرمان کے سامنے جھک جاؤ. یہ میرے پاس
نماز سکھائی وَيُبَيِّنُ لَنَا سُنَّتَنَا ہمیں سنت سکھائی اقیموا الصفوف ثم لِيُؤَمَّكُمْ أَحَدُكُمْ فَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا إِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا جب امام قرآن پڑھے جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو جب قرآن پڑھے چپ کر جاؤ 443 ہے سنن دار قطنی ہے یہ میرے پاس کی جلد نمبر 1 ہے 443 پر ہے 443 یہ میرے پاس مسند ابو یعلا یہ میرے پاس فتاوی ابن تیمیہ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت فرمایا خطبنا فبین اللہ سنتنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا ہمارے لیے ہمیں سنت سکھائی بیان کی وعلمنا صلاتنا ہمیں نماز سکھائی فرمایا اپنی صلات پوری کریں ایک حدیث پڑھیں ایک آیت پڑھیں ڈاکٹر صاحب خان صاحب انہوں نے صفحہ نمبر 443 سے حوالہ دیا ایک روایت کا جس طرح وہ آئے تھے انہوں نے کنفرم کرنا چاہتے تھے کہ آپ میرے سے بات کریں آپ سے بات کریں گے یہ جو ہے نا جی اور اس میں جو ہے نا یہ انہوں نے یہاں تک پڑھ ٹھیک ہے آگے یہ بات چھوڑ دی کہ صالح لے سکے اچھا انہوں نے اس میں صفحہ نمبر 147 سے ایک منٹ 147 کا حوالہ دیا 147 نہیں ہے 443 ہے اچھا جی سمجھ آ گیا ابو داؤد جو سوال جو ہے مجھ سے کرنا ہے نہیں ایک بات آپ کو سوال ہے کوئی ضعیف کا بھی اعتراض ہے مجھ سے کرنا ہاں جی نہیں ایک منٹ انہوں نے خطا بنا اب دیکھیں میں پہلے اپنے میں صدر کو سمجھا لوں وہ آپ سے بات کریں ٹھیک ہے نا جی انہوں نے 147 صفحہ ابو داؤد سے حوالہ دیا کہ ابو موسیٰ نے فرمایا کہ قرآن کی خطبنا فعلمنا سنتنا ٹھیک ہے صلاۃ فاقیم وصف وکم یکم پیدا کبر کثیر پیدا کرا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یجیبکم اللہ یعرف لکم فتلک سمع اللہ پیدا کبر فسجد وکبروا فإن الإمام یسجد یرکع. اب اس پوری حدیث کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک ٹھیک ہے جی آپ یہاں سے یہاں کر اس حدیث میں یہاں سے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ علمنا سب نے سنا ہے سنتنا وبینا ہاں جی فعلمنا وبینا سنتنا وعلمنا صلاتنا ٹھیک ہے جی یہ الفاظ آپ نے سنے ہیں یا نہیں سنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا خطبہ دیا اور ہمیں نماز کا طریقہ سکھایا جب تم نماز پڑھو صف چینی کرو ایک امام کرائے اور اذا کبر فکبروا جب قرات کر دو ہاں جی اب انہوں نے کہا کہ اذا قرأ فانصتوا اب یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیں کہیں یہ قرأ کہ اذا قرأ فانصتوا کا لفظ ہے ایک منٹ ٹھیک ہے جی علمنا سنتنا خطبنا علمنا ٹھیک ہے جی صلی فاقیم وصفکم یہ ترجمہ کیا حدیث بیان کی ساری اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین یہ سارا کچھ پڑھا آگے اب یہاں سے لے کر یہاں تک انہوں نے جو درمیان میں جو ان کا اصل استدلال تھا کہ اذا قرأ فانصتوا یہ الفاظ اس میں ہیں ٹھیک ہے نا جی اچھا آپ سمجھ لیجیے یہ ہاں جی آگے حدثنا عاصم بن ناظر معتمر قال سمعت ابي قتادة عن ابي الله بن يحيى عن كان زیادہ ٹھیک ہے اس میں صرف ایک لفظ ایک راوی زیادہ لفظ بیان کرتا ہے انہوں نے یہ بات واضح نہیں کی یہ تو کہہ دی مگر یہ بات نہیں کی اچھا جی اور پھر اذا قرأ فانصتوا ٹھیک ہے جی قال في التشهد بعد اشهد ان لا اله الا الله زاد وحده لا شريك له قال ابو داود قوله فانصتوا ليس بمحفوظ کہ انصتوا کا جو لفظ ہے یہ محفوظ یعنی اس حدیث کے اندر موجود جو بات انہوں نے کی ہے اس پہ بات کریں ٹھیک ہے نا جی اب انہوں نے یہاں سے صفحہ نمبر 147 سے یہ پیش کیا کہ یہ حدمنا فتوى بیاننا سنتنا اس کے اندر حدیث کے لفظ بیان کے اذا قرأ فانصتوا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹ بولا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے اور نبی فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے پر جھوٹ بولتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم اور جہاں پر آئے ہیں وہاں سے ادھورا پیش کیا ہے آگے انہوں نے یہ بیان نہیں کیا کہ قال ابو داؤد امام ابو داؤد نے بیان تو کیا لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ لیس بمحفوظ ہے یہ محفوظ نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی انہوں نے تیسرا حوالہ ادھر سے پیش کیا صفحہ نمبر 443 سے صفحہ نمبر 443 سے ٹھیک ہے نا جی انہوں نے یہ روایت پڑھی میں دوسرے مکان یعلمنا اذا صلی بنا انما جو اس میں جو جناب یہ سالم بنو ہے یہ اس کے اوپر جو جرا تھی یہ انہوں نے بیان نہیں کی اچھا جی ادھر یہ مجھ پہ اعتراض کرنے کا یار یہ آپ کو کرنے کے نہیں بھائی آپ خاموش رہیں یہ غلط ہے ٹھیک ہے جی وہاں پر تو سمجھا لیا آپ نے اب میں جواب دیتا ہوں یہ حدیث آ رہی ہے آپ ان سے کہہ دیں نہیں بولیں گے آپ نے مجھ سے بولنے میں آپ سے بات کروا دیا صاحب آپ نے بھی سمجھا یہ عاصم بن نظر یہ روایت کر رہے ہیں معتمر
آپ جی بات کریں. عاصم بن محتم بن نظر روایت کر رہے ہیں معتمر سے. وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو سنا. جی جی آگے بڑھیں. ان سے کہیں سر آپ ان سے چھوڑے, آپ میرے ساتھ بات. یہ تو بات دیکھو تمہاری گل ہے جو اگر میں مجمع بلا کر یہاں شروع کروں 1 منٹ طبیعت صاف ہو جائے گی. ان کو بھی دیکھ لو. مولانا صاحب خدا کا بات گل تو سنا. وہ بیان کرتے ہیں یہی حدیث کون سی یہ ساری حدیث قصہ آیا تھا تو بڑی جلدی ایک یہی حدیث بیان کرتے ہیں نا پوری حدیث. اور آگے ساتھ اسی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں اذا قرأ فانصتوا. انہوں نے اس حدیث کے حوالے سے بیان کیا تو کیا غلط کیا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. جب حدیث بیان کی ریکارڈنگ میں دیکھیں, ریکارڈنگ انہوں نے یہاں سے شروع کیا فکبر, جب امام تکبیر کے تکبیر کو, اور جب وہ قرأت کرے ہم سے تو پھر آپ خاموش رہو. یہاں پہ آپ اس کو ریکارڈنگ چیک کر لیں. آپ سوال کر لینا میں جواب دیتا ہوں. جی انہوں نے جہاں پہ حوالہ دیا ہے اور جہاں پہ حوالہ دیا اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کا جو ہے نا امام ان کا ابو داؤد کا اس میں کیا موقف. اچھا ایک منٹ آپ نے سوال کر لیا. یہ آپ چپ کرو, سوال میں جواب دیتا ہوں. اور انہوں نے چپ کراؤ. یہی حدیث وہ نقل کر رہے ہیں تو کیا یہ حدیث نقل کر رہے ہیں تو یہ پڑھنا غلط ہو گئی سر. اس کے اندر ویدا کرا نہیں, اس حدیث کے متن کو آپ اس کے ساتھ میں اس میں ایک بندے نے الفاظ پڑھایا ہے وہ ہے فائزہ کا الفاظ پڑھا ایک راوی سے, لیکن آگے امام بتاتے ہیں کہ یہ صاحب کون سی حدیث کے اندر یہ پڑھنا غلط کی ہو گئی ہے. نہیں, اس حدیث کو جب آپ بیان کر رہے ہیں تو اس بیان کو پورا بیان کریں. جب اس نے غیر المغضوب علیہم الضالین اور آمین والی تو بات ہی یہاں پہ کی. یہ پوری حدیث پڑھنے کے بعد آپ نے یہ درمیان سے اس کا ٹوٹا اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا, جبکہ جو محدث ہے وہ خود کہہ رہا ہے, محدث کہہ رہا ہے کہ ایک راوی نے, ایک منٹ جی آپ محدث کہہ رہا ہے, جو محدث ہے وہ کہتا ہے ایک راوی نے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے اس حدیث میں, اور آگے اس راوی کے بارے میں محدث کہہ رہا ہے, وہ محدث کہہ رہا ہے یہ راوی جو ہے اس نے جو لفظ وعدہ کیا یہ غیر محفوظ ہے. یہ راوی محدث خود کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. دوسرے سوال کا جواب یہ پہلے وہ سوال کا جواب تو وہ جواب آ گیا نا. یہاں پہ حدیث پڑھی گئی صاحب آپ بات کریں. نہیں ابو کی بات کریں, آپ اور میں بات کریں. دیکھیں نا بات آپ نے سمجھا ان کو. بات ہی ہے کہ جب یہ حدیث جب یہاں آ رہی ہے, یہ پوری حدیث یہاں ہے, پوری حدیث یہاں ہے, یہ ٹکڑا اسی حدیث کا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو بیان کرنا غلط کیوں ہے, اس ٹکڑے کو اس حدیث میں بیان کرنا غلط کیوں, جبکہ اس کی روایت میں محفوظ نہیں. ہاں یہ حدیث اسی کے ساتھ مکمل ہے. لیکن جب پڑھی گئی ہے اس طرح, کس طرح اس طرح پڑھی گئی, جب یہ حدیث پڑھی گئی ہے خان صاحب, جب یہ حدیث پڑھی گئی ہے اب آپ حدیث پڑھیں, اب آپ حدیث پڑھیں اور آپ ریکارڈ میں دیکھیں یہ بات ختم ہو جائے. اگلا اعتراض صرف آپ کا یہ ہے, یہیں پہ ٹک لگ جاتا ہے. آپ ریکارڈنگ میں دیکھ لیں یہ حدیث ایسے پڑھی گئی ہے, مان لیتے ہیں ٹھیک ہے, یہ حدیث ایسے پڑھی گئی ہے, آپ ریکارڈنگ ہم ریکارڈنگ چیک کر لیں خان صاحب, یہ بات ریکارڈنگ چیک کر لیں. نہیں سمجھنا تھا کیا مطلب. جب دیکھیں ایک منٹ, جب ہمارا استدلال یہاں سے ہو رہا ہے سن رہا تھا بیان تو روایت بیان اوپر کی جو استدلال ہے ہمارا اس پر بیان کر رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, جو سمجھے اگلی بات دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ قال ابو داؤد, امام ابو داؤد نے یہ فرمایا, لہٰذا انہوں نے یہ بات بیان نہیں کی. قال ابو داؤد حدیث کا ٹکڑا تو ہے نہیں کہ جو بیان نہیں کیا تو یہ تعریف ہو گئی. قال ابو داؤد سے ابو داؤد جرا کر رہے ہیں نا, یہ قول, ایک منٹ بات سنیں تو صحیح. قولہ انصت, یہ جو قول ہے جو میں نے کہا خاموش رہو, سنو تو یار لیسا محفوظ, ابو داؤد یہ محفوظ نہیں ہے, سنو تو صحیح نا یار, یہ محفوظ نہیں ہے. تو صحیح نا آپ عدنان صاحب, قال ابو داؤد سے جو اعتراض ہے تو مناظرہ آپ پہ کس لیے بیٹھا ہو, اعتراض کریں, اعتراض کرو, ہم جواب دیں گے. ہم نہیں کہتے کہ شاہین صاحب نے
आप हदीस के दलाल में जो है आप इस्लाम के अल्फाज में तारीफ कीजिए, आप इस्लाम के अल्फाज में तारीफ कीजिए। ये काल अबू दाऊद जो है, काल अबू दाऊद पे एतराज है तो आप करें, आप देखें इस तरह अबू दाऊद से एतराज नहीं है। अबू दाऊद हदीस बयान कर रहे हैं, अबू दाऊद हदीस के बारे में अपनी राय दे रहे हैं, जिस बंदे से तो बात सुनी है। है ना, डॉक्टर शवाद से ये मैंने बात सुनी है और उसकी बात मुझे यकीन नहीं है। इसका क्या मतलब है? वो हदीस गैर महफूज है, उस हदीस को वो सही नहीं समझ रहा। बयान कर रहे हो इसको हदीस है, वो कह रहे हैं हाजा कौल गैर महफूज, ये कौल गैर महफूज है। जो डॉक्टर साहब वो हदीस के बारे में कह रहे हैं कि एक बंदे ने इसमें एक लफ्ज़ इजाफा किया। आप तो समझ रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जब सही नहीं होता। ताकि ये हदीस का जो जो अल्फाज इन्होंने पढ़े हैं ये कहना चाह रहे हैं कि जो इनको इतराज है वो मुझे बता, मैं सकूँ वो जवाब दें, ना ये जवाब देना मैं जवाब, आपस में जवाब दें हमारे थ्रू। नहीं आप अगर देखें आप नुक्ता एतराज पे उनसे सवाल करेंगे ना, ठीक है जी, मनाजर जवाब दे। आप वो सेटिस्फाई कर सकें या ना कर सकें, ठीक है। अच्छा बात सुनिए, अदनान साहब ये उसूल सुने मेरा। मुहारबी का हमने असर पेश किया था तफसीर इब्न कसीर से पेश किया था। एक मिनट जरा इन्होंने पेश की है अल्लामा इब्न हजर से तकरीब के अंदर से, हालांकि इब्न कसीर से क्यों नहीं दिखाई। हमारे लिए तो ये उसूल बना कि जो हदीस जिस किताब से पेश की जाए वही देखें, जो हदीस जिस किताब से पेश की जाए उसी किताब में उस हदीस की सही सेहत बयान की जाए। हमारे लिए ये उसूल है। और जब आप जरा करनी होती है इब्न हजर के पीछे भागे फिर रहे हैं, ये कौन सा उसूल है? नजर के पीछे किसने बात की? आप बताएं इब्न हजर की बात। मुहारबी पर एतराज किन्होंने किया था, कहाँ से किया था? अब एक मिनट मुनाजिर जवाब देगा। सदर साहब नहीं बोलेंगे। आसद साहब आप एतराज लेकर मुझे दें, मैं एतराज लेकर आपको दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या अब्दुल्ला साहब नकल करना कोई ऐसी बात नहीं। जितना कोई रिमार्क्स नहीं उतना वाल बाकी किताबें बाकी किताबें जनाब जितना देखो किसके मुनाजिर से बात हो रही है? अपने धर्म में बात कर रहे हैं वो, मौलवी आसद साहब अपने धर्म में बात कर रहे हैं वो। आपने उनसे बात किया ना, एक उसूल समझाया आपने। उसूल तो गलत समझा रहे हैं ना आप, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप गलत उसूल समझा रहे हैं। मुझे समझाया बस आइंदा के लिए एतराज आप मुझे दें, मैं आपको एतराज दूंगा। इन्होंने एक सनद का मुतालबा और किया। बहस आपस में ये करेंगे, अब बहस ये करेंगे आपने करनी है, अपने कदम में अपनी टर्म में। ठीक है, आगे कोई ना बोले। हम देना 4 रन दूंगा यार, टांग बंदी करो। टांग खींचनी नहीं है, नबी शक कर और सिर्फ जो आपकी टांग वहाँ तक नहीं पहुँचती है तो टाइम शुरू होता जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम मौलवी अब्दुल्ला बड़ाई साहब ने मुझसे बार बार अपनी की तकरीर के अंदर मुतालबा किया कि कोई हदीस पेश करो जिसमें इमाम का लफ्ज़ भी हो, फातिहा का लफ्ज़ भी हो और मुक्तदी का जिक्र भी हो। ये बात बार बार दोहराई, इमाम का लफ्ज़ भी हो, मुक्तदी का भी हो जिक्र और सूरत फातिहा का भी हो। इन्होंने कहा कि फ़क़रा मा तयस्सरा के अंदर इमाम का भी जिक्र नहीं है, फातिहा का भी जिक्र नहीं है। मैं यही सवाल मौलाना साहब से करूंगा कि इज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून, इस आयत के अंदर किसी भी जगह इमाम का लफ्ज़ है? नहीं है। किसी भी जगह फातिहा का लफ्ज़ है? नहीं है। किसी भी जगह मुक्तदी का जिक्र है? नहीं है। लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी है उसमें क्या है? फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल क़ुरआन, जमा का सीगा है और जमा का सीगा सबके लिए, सब नमाजियों के लिए, चाहे इमाम है मुक्तदी है, सबके लिए है। और मा तयस्सरा हमने हदीस से लिखा है कि मा तयस्सरा से मुराद सूरत फातिहा भी है। और फिर मेरा मुतालबा खान साहब ये है, इन्होंने मौलवी अब्दुल्ला साहब ने सफ़ा 147 से हदीस पढ़ी, ख़तबना फ़अल्लमना व बय्यना सुन्नतना फ़अल्लमना, और इसी हदीस के अंदर इन्होंने अल्फाज बयान किए। इसी हदीस के अंदर आप रिपीट करके कैसेट सुन लें, इन्होंने कहा कि इज़ा क़रा फ़अंसितू, इसी हदीस के अंदर लफ्ज़ है। अगर ये अल्फाज अलग थे तो इनको अलग हवाला देना चाहिए था। जैसे हमने सुम्मा क़रा उम्मुल कुरान और सुम्मा क़रा मा तयस्सरा मिनल कुरान अलग अलग सफ़ा 132 और 133 से अलग अलग हवाले दिए थे। इनका भी हक बनता था कि ये अलग अलग हवाले देते।
کہ یہ حدیث تو یوں ہے، اس میں یہ لفظ نہیں ہے، اس کے علاوہ مزید یہ لفظ ہے. انہوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی، اسی تناظر کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ الفاظ بیان کرتے چلے گئے ہیں. اور میں نے امام الکلام مولانا عبدالحی نقوی کی جنہوں نے 9 قول پیش کیے، حنفی ہے، عالم ہے، انہوں نے 9 قول پیش کیے، اور انہوں نے 9 مختلف جو قول پیش کیے ہیں وہ سارے کے سارے کتب حدیث کے اندر موجود ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو خطاب مع الکفار یہ جو قول ہے اور یہ جو خطاب ہے یہ کفار کے ساتھ ہے. اور انہوں نے جناب حوالہ پیش کیا تفسیر ابن کثیر کا، اور اس میں جناب اب آئیے ابن مسعود کہتے ہیں کنا یسلم بعضنا علی بعض فی الصلاۃ فجاءنا القرآن، ہم نماز میں کلام کرتے تھے، سلام کرتے تھے، قرات کا ذکر نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول. اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانوا یتکلمون فی الصلاۃ فلما نزلت هذه الآیۃ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اور جناب آئیے انہوں نے حوالہ پیش کیا، زہری کا قول پیش کیا اذا قرئ القرآن، جس کو کہ خود جناب یہ اتنا بڑا انقطاع کہ جس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے. آئیے جناب قال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس فی الآیۃ قول اذا قرئ القرآن یعنی فی الصلاۃ المفروضۃ. ایک قول یہ آ گیا. طلحہ بن عبید اللہ بن قریز قال رأيت عبید بن عمر عطاء بن ابی رباح یتحدثان والقاص یقص، ایک وعظ کرنے والا وعظ کر رہا تھا، اور جو صحابی رسول ان کو کیا کہتے ہیں الا تسمعان للذکر، کیا تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے، تم اس کے قرآن کو نہیں سنتے؟ وعظ کے اندر، نصیحت کے اندر. اب آئیے جناب ایک اور قول یہ کس کا ہے؟ سعید بن جبیر، ضحاک، ابراہیم نخعی، قتادہ، شعبی والشعبی اور سدی عبد الرحمن بن زید ان المراد بذلك في الصلاة. وقال شعبة عن منصور اجناب واذا قرئ القرآن فاستمعوا له في الصلاة والخطبة يوم الجمعة وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله. اور جناب یہ اسی طرح ابن جریج عطا سے بیان کرتے ہیں. اور حسن کہتے ہیں فی الصلاة وعند الذکر. ابن مبارک کہتے ہیں اذا قرئ القرآن الانصات يوم الاضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيما يجر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك وفي الخطبة وفي الإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. یہ جناب یہ جتنے اقوال، مختلف اقوال، جس کتاب کو انہوں نے دلیل بنایا، جس سے انہوں نے بنیادی دلیل پیش کی، اسی کتاب کے اندر مختلف قول ہے کہ یہ آیت خطبے کے بارے میں نازل ہوئی، جمعہ کے بارے میں نازل ہوئی، وعظ و نصیحت کے بارے میں نازل ہوئی، عام قرات کے بارے میں نازل ہوئی، یہ یوم الاضحیٰ کے بارے میں نازل ہوئی، یوم الفطر کے بارے میں نازل ہوئی. اور فقہ کا یہ اصول ہے اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کہ جب کسی ایک آیت کے متعلق احتمال آ جاتا ہے، کسی ایک دلیل کے متعلق احتمال آ جاتا ہے، تو اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے، اسے کو دلیل نہیں بنایا جاتا. انہوں نے جو اجماع والی بات کہی تھی یہ بالکل غلط اور جھوٹ تھا. میں نے کہا تھا ان کو کہ سند پیش کرو ابن تیمیہ سے لے کر امام احمد تک. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ بول دیا اذا قرأ فانصتوا کے لفظ صفحہ 147 میں اس روایت کے ساتھ انہوں نے پیش کیا لمنا سنتنا والی، اس میں نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص میرے اوپر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اب آئیے نور الانوار فقہ حنفی کی اصول کی مشہور کتاب ہے، صفحہ 194. اب آئیے جناب دیکھیے حنفی علماء کیا کہتے ہیں. اور کہتے ہیں فقرؤوا ما تيسر من القرآن مع قوله اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. یہ دونوں آیتیں آپس میں متعارض ہیں. فان الاول بعمومه يوجب القراءة، پہلی سے قراءت امام کو مقتدی کو ثابت ہوتی ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اذا قرئ القرآن، ان نے کہا کہ اس میں امام کا ذکر نہیں ہے، مقتدی کا ذکر نہیں ہے. میں نے پہلے کہا کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے، اور میں نے تفسیر سے دکھایا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقتدی کے بارے میں فرمایا تھا. تو میں نے مقتدی کا لفظ بھی دکھایا کہ جب مقتدی ہوگا تو اس کا امام بھی ہوگا. اور جب فاتحہ قرآن ہے تو اس پر ساری بات فٹ آئی کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے گا تو پیچھے خاموش رہنا ہے. تو اس میں مقتدی کا لفظ بھی تفسیر میں آ گیا اور امام کا لفظ بھی آ گیا. تو میں نے ان کا مطالبہ وہ پورا کر چکا ہوں، لیکن کیونکہ ان کا ماننے کی نیت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کا اس بات کی طرف دھیان نہیں ہے. میں نے دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ اس بارے میں 9 قول ہیں کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. اس کے بارے میں 9 قول ہیں. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. یہ مولوی صاحب کو اصول تفسیر سے ناواقفیت تھی، اس لیے یہ بات کہی. یہ میرے پاس التبیان فی علوم القرآن ہے. كذلك اذا اتى وفاق تعقیبیۃ داخلۃ علی مادۃ النزول كقوله حرس قضا او سئلنا النبی علیہ السلام عن قضا فنازلت هو نص صریح فی سبب النزول ايضا. جب نازلت کے مادہ پر، نزول کے مادہ پر فا داخل ہو تو وہ سبب نزول ہوتا ہے. جس پر فا داخل نہ ہو وہ سبب نزول نہیں ہوتا.
یہ بات علامہ ابن تیمیہ نے بھی فرمائی، نازلت حاضل آیا فی قضا یراد بہ تارتن صبر النزول، کبھی اس سے مراد سبب نزول ہوتا ہے، یراد بہ تارتن ان ذالک داخل فی الآیہ، کبھی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ حکم بھی آیت میں داخل ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ سَبَبٌ فِيهِ، حالانکہ سبب نزول وہ نہیں ہوتا۔ میں نے جو تفسیر پیش کی تھی شان نزول کے بارے میں، میں نے جو تفسیر پیش کی تھی یہ حضرت امام زہری سے، نازلت حاضل آیا فی فتم من الانصار، انصار کے ایک شخص کے بارے میں یہ نازل ہوئی۔ حضور علیہ السلام کلما قرأ شیئا قرأہ، جب حضور کچھ پڑھتے تھے تو وہ بھی قرآن پڑھتا تھا۔ فنازلت تو یہ فنازلت یہ نازل ہو پڑی، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یہ فا کے داخل ہونے سے یہ پتہ چل گیا کہ شان نزول یہ ہے، باقی جو نازلت ہے وہ استدلال ہے، شان نزول نہیں ہے۔ میں نے اس کا یہ تفسیر کا اصول سمجھایا، جس کو اصولی سمجھ نہ آئے تو وہ اس سے استدلال کیا کرے گا۔ یہ میرے پاس یہ سنن کبریٰ وحی کی صفحہ 155 ہے، فنازلت جب نزول پہ فا داخل ہوگا وہ شان نزول بنے گا، جب فا داخل نہیں ہوگا شان نزول نہیں بنے گا۔ اب وہ استدلال ہے، تو جہاں پر اس نے ابن کثیر پڑھی، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جہاں پر نماز کا نام آتا ہے ایسا ہو جاتا، جہاں نماز کا نام آتا ہے ایسا ہو جاتا۔ آپ ابن کثیر اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں نماز کا نام آیا ایسا ہو گیا حضرت، اور پھر خطبہ کہہ دیا، پھر صلاۃ نہیں کہا۔ آپ اس کو بیک کر کے دیکھ لیں۔ یہ میرے پاس کہتے ہیں مسلم شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نہیں ہے، یہ میرے پاس فتاوی ابن تیمیہ ہے، صفحہ 155 ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں فی صحیح مسلم عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبینا سنتنا وعلمنا صلاتنا قال اقیموا صفوفکم ثم لیؤمکم احدکم فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، یہاں پر سنت سکھانے کا ذکر بھی ہے، نماز سکھانے کا ذکر بھی ہے، سبق درست کرنے کا ذکر بھی ہے، امامت کا ذکر بھی ہے، تکبیر کا بھی ہے، چپ رہنے کا بھی ہے، امام کا ذکر بھی آ گیا، مقتدی کا ذکر بھی آ گیا۔ اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کرنا ہے۔ یہاں پر قرات میں فاتحہ بھی آ گئی، غیر فاتحہ بھی آ گئی۔ یہ میرے پاس ابن ماجہ اور یہ حدیث جو میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو پیش کی، یہ فتح الباری ہے، دوسری جلد ہے، ہوا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، اخرجہ مسلم من حدیث ابی موسیٰ، مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے اس کو نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ یہ دوسری تصحیح ابو عمر نے تمہید میں ابن حنبل سے کی، ابن ماجہ صفحہ 61 ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، اللہ کے نبی کا فرمان، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام یتم بہ لیتم بہ، امام بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب تکبیر کہے تکبیر کہو، اذا قرأ فانصتوا، جب قرآن پڑھے چپ کرو، اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب قرآن پڑھے چپ کرو، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے آمین تو آمین سے پہلے چپ کرو، فاتحہ وہ فاتحہ ہے۔ ایسے لانا سیدھی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انہوں نے اسی کے بارے میں اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا دوبارہ وہی قول پیش کیا۔ کس سے پیش کیا؟ ابن کثیر سے، اور اس کے اندر مہار بھی ہے اور اس کے اوپر جرح ہو چکی ہے، اور دوبارہ جو ہے نا وہ دلائل کو دہرانے کے لیے دکھانے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، ان کی امانت اور دیانت کا تقاضا یہ بنتا تھا کہ جس طرح امام ابن کثیر نے مختلف سارے قول بیان کیے ہیں، یہ سارے کے سارے قول بیان کرتے، یہ کتاب کو دلیل بنایا، اس کے اندر بھی مختلف قول، اور جس اصول کا حوالہ دیا اس میں جناب اس اصول کے اندر بھی بیان، ترجمہ آپ رپیٹ کر کے سن لیں کہ کبھی آیت یوں ہوتی ہے، کبھی آیت کیا ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے، اس کا وہ معنی بھی ہوتا ہے، اس کا وہ معنی بھی ہوتا ہے، خود انہوں نے معنی کیا جو اصول انہوں نے پیش کیا ہے۔ اور دوسری بات، انہوں نے کہا جی فنازلت جب نازل ہوتا ہے تو اس سے مراد شان نزول میں وہی اسی ایک مسئلے کے بارے میں ہوتی ہے، اور یہ قول پیش کیا کس کا؟ زہری کا۔ کس کا پیش کیا؟ زہری کا۔ اور جناب یہ زہری کے متعلق دیکھ لیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یہ تقریب التہذیب کے اندر یہ جناب، ہاں جی،
خمسین و عشرین، ٹھیک ہے جی، طبقۃ الرابعہ تھے، چوتھے طبقے میں سے 125 اس کے اندر جناب اب 125 سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی قسم کی کوئی سند نہیں ہے. صحابی کہے کہ یہ فلاں بارے میں نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ فلاں بارے میں نازل ہوئی، پھر تو وہ معتبر ہوتی ہے. اصول تو ہے صحابہ کے بارے میں، اور یہ نقل کر رہے ہیں دوسری تیسری سند کا قول، اور اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ جناب نازلت فی القراءۃ کے بارے میں نازل ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نازلت کے الفاظ ابن عباس کی حدیث کے اندر، مسعود کی حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، اور کما امرکم اللہ کے لفظ ہیں. اور انہوں نے جناب مسلم شریف کا حوالہ، حدیث کا حوالہ دیا کس کا؟ مسلم شریف. کس کا؟ اور حدیث پڑھی کہاں سے؟ ابن تیمیہ سے. پڑھی کس سے؟ جن کے پاس مسلم نہیں ہے. مسلم ہے ان کے پاس، کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ مکمل پڑھے، اوپر سے شروع کر کے اخیر تک اس ترتیب کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ جس طرح مولوی صاحب نے پڑھے ہیں. صحیح مسلم کے اندر اس طرح الفاظ نہیں ہے. یہی وجہ انہوں نے ایک اور خیانت کی، کتاب سامنے پڑھی ہے وہ پڑھی نہیں ہے اور دوسری پڑھ لی ہے. اور اس طرح حافظ ابن حجر کا قول فتح الباری سے نقل کیا، اس کے بھی پورے الفاظ مسلم کے ساتھ ملا کر دکھا دے اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح حافظ ابن حجر نے صحیح کہا، وہی الفاظ مسلم میں ہے پوری ترتیب کے ساتھ ابتدا سے لے کر انتہا تک. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اور اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوابی پڑھو، میں پوری سناؤں گا. اب آئیے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یہ صفحہ 70 ہے، کتاب القراءۃ امام بہقی ہے، اور اس میں صحابی رسول سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ امام کا ذکر بھی ہو، مقتدیوں کا ذکر بھی ہو، اور سورۃ فاتحہ کا ذکر بھی ہو. اب آئیے جناب عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف الامام، کہ اس آدمی کی کوئی نماز نہیں جو نماز تو پڑھے لیکن اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے. خلف الامام، امام کے پیچھے، امام کے پیچھے مقتدی ہو کر وہ نہیں پڑھتا. قال ابو الطیب قلت لمحمد بن سلیمان خلف الامام قال خلف الامام وهذا اسناد صحیح وهذا اسناد صحیح والزیادۃ التي فيه، اس میں جو لفظ زائد خلف الامام کیا ہے؟ كالزیادۃ التي في حدیث مقبول، جس طرح کہ مقبول کی حدیث کے اندر زائد آئے ہیں. فهي عن عبادة بن الصامت صحیحة مشہورة من اوجه كثيرة، بہت سی سندوں کے ساتھ یہ حدیث نبی سب سے صحیح ہے اور مشہور ہے. وعبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ من اکابر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عبادہ بن صامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ میں سے ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے ہیں، اور یہ بذات خود بھی امام کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. اب آئیے سنن ابو داؤد، اور جناب سنن ابو داؤد دیکھو، یہ جناب عبادہ بن صامت صحابی رسول کا اپنا عمل کیا تھا. اور صفحہ نمبر 126 سنن ابو داؤد، یہ جناب حدثنا نبي بن سليمان الأزدي قال حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا حاتم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مقهول عن نافع بن محمود الربيع قال نافع أبطأ عبادته عن صلاة الصبح. ایک دن صبح کی نماز کے اندر عبادہ کو ذرا دیر ہو گئی. فاقام ابو نعیم المؤذن، جو ابو نعیم المؤذن تھے انہوں نے نماز کھڑی کر دی، جماعت شروع کر دی. فصلى ابو نعیم بالناس، ابو نعیم نے لوگوں کو نماز پڑھائی. واکبر عبادہ آئے پیچھے سے، وانا معه، میں ساتھ تھا. حتى صففنا خلف ابي نعیم، ہم نے ابو نعیم کے پیچھے صفیں باندھ لی. اور ابو نعیم یجهر بالقراءة، وہ بلند آواز سے قرات کر رہے تھے، امام بھی تھے، قرات بھی جاری کر رہے تھے. فجعل عبادة يقرأ بالقرآن، عبادہ بن صامت پیچھے سم القرآن پڑھنے لگے. فلما انصرف، جب سلام پھیرا، قلت لعبادہ، میں نے عبادہ کو کہا سمیعتک من القرآن، تو آپ جو ہے وہ القرآن پڑھ رہے تھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پہلی بات مولانا عبد الرحمن شہین صاحب نے فرمائی کہ تو نے مسلم سے حدیث کیوں نہ پڑھی، جبکہ کرایہ نہیں نا، کرایہ پہلے تو آجا، اب تو ٹائم بتایا کر، تو زیادہ ٹائم بتایا کر، 80 منٹ میں آجا. بات تو سن دو. بتا دیں آپ، چلیں جی بسم اللہ. اس کا جواب دیں گے، وہ بتائیں گے. جی اب یہی ہو رہا ہے. بسم اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، مولانا عبد الرحمن صاحب نے کہا کہ فقرہ جمع کا صیغہ ہے، اس لیے سب پڑھیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ فستا میں وہ بھی تو جمع کا صیغہ ہے، سب سنے ان سے تو بھی تو جمع کا صیغہ ہے. تو استدلال آپ کا ہے، ہم تو ایگزامن دے رہے ہیں جو، تو آپ کا امام بھی چپ رہے. تو فقرہ اگر جمع ہے تو فستا میں وہ بھی جمع ہے، تو استدلال کرنا ہی
ماشاءاللہ غلط ہے اور اپنی طرف سے کیا ہے. کسی مفسر نے یہ استدلال یہ آپ تفسیر دیکھیں. اچھا ان نے کہا مسلم سے کیوں نہیں پڑھی؟ اختلاف تو ہمارا یہ تھا، یہ کہتے تھے مسلم میں نہیں ہے، میں نے کہا کہ مسلم میں ہے، ابن تیمیہ نے کہا ہے مسلم میں ہے، تو میں نے اپنی وہ بات بیان کی کہ صرف میں مسلم سے نہیں پڑھ رہا، ابن تیمیہ نے بھی فرمایا مسلم میں ہے. اگر میں نے مسلم پہ جھوٹ بولا تو ابن تیمیہ نے بھی جھوٹ بولا، تو میں کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ نے بھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے بھی جھوٹ، اور اب تھوڑی سی نظر والے کو بھی نظر آ جاتا ہے. اور علامہ ابن حجر نے مسلم کے حوالے سے فتح الباری میں نقل کیا، اور اگر کوئی کہے کہ مسلم میں ہے نہیں تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر ابن حجر پر بھی یہی الزام آئے گا، حالانکہ ابن حجر بھی جھوٹ نہیں ہے بلکہ مسلم میں بھی ہے. اور اس طرح محاربی کی جرح کے لیے تو ابن حجر سامنے آیا، لیکن جب جھوٹ کی نسبت کی تو میں ابن حجر کی طرف بھی کر دی کہ مسلم کی طرف غلط نسبت کی ہے. اگر میں نے غلط کی ہے تو ابن تیمیہ نے بھی غلط کی اور ابن حجر نے بھی غلط کی اور پھر باقیوں نے بھی غلط کی. دوسری بات ان نے کہا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام، جو شخص امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ پہلی حدیث پیش کی، بخاری سے پیش نہیں کی، مسلم سے پیش نہیں کی، یہ ابو داؤد سے پیش نہیں کی، یہ ترمذی سے پیش نہیں کی، یہ نسائی سے پیش نہیں کی، ابن ماجہ سے پیش نہیں کی، یہ کتاب القراءت سے پیش کی. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کتاب القراءت میں یہ اس کے راوی یہ محمد بن یحییٰ صفار اس کے یہ حالات پیش کریں کہ یہ کیسے شخص تھے، اس کے بارے میں ثقہ تھے، اس کی اسقاط بیان کریں، لیکن یہ بیان نہیں کر سکیں گے. یہ روایت جب بخاری میں آتی ہے خلف امام نہیں ہوتا، جب حضرت عبادہ سے اور جگہ آتی ہے خلف امام نہیں آیا، لیکن جہاں محمد بن یحییٰ صغار آیا تو وہاں پر خلف امام بھی آ گیا. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ خلف امام تو پڑھے ویسے نہ پڑھ، لیکن یہ مطلب دوسرا ہے ہی نہیں. اور خدا کے اور اللہ اللہ کر کے دوسری روایت انہوں نے ابو داؤد شریف صفحہ 125 سے پڑھی، یہ میرے پاس صفحہ نمبر 126 سے پڑھی، یہ میرے پاس تقریب و تہذیب ہے. علامہ ابن حجر نافع بن محمود کے بارے میں کہتے ہیں جو روایت کا راوی ہے 126 صفحہ کا راوی ہے نافع بن محمود بن ربی، اس کے بارے میں کہتے ہیں مستورن مستورن میزان الاعتدال میں ہے، لا یعرف بغیر هذا الحدیث، اس حدیث کے علاوہ اس کی پہچان ہی نہیں ہے، اس کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ آج تک تو مناظروں میں اور اس کے حالات کا کسی کو پتا ہی نہیں ہے. جب ایسا راوی ہوگا تو اسے فرضیت ثابت ہو جائے گی. اور جب عبد الرحمان شاہین یہ چیلنج کرتا ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں تیرے اس دعوے میں غیر مکلف بھی تیرے ساتھ نہیں ہے، تیرے غیر مکلف تیرے ساتھ توضیح الکلام میرے والے توضیح الکلام سوا 71 توضیح الکلام سوا 43 پر توضیح الکلام کے سوا 43 پر یہ مرشاد الحق عصری نے بڑے واضح الفاظ میں کہا، یہ میرے آپ کے سامنے توضیح الکلام ہے جس کا تعارف سعودیہ سے چھپنے والی تفسیر میں پیش کیا گیا. یہ دیکھیں اس کے برعکس امام بخاری سے لے کر دور کریم کے محققین علماء اہل حدیث تک کسی کی تصریف میں یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز باطل ہے، وہ بے نماز ہے وغیرہ. اس لیے اگر آج بعض حضرات نے جو قدم اٹھایا ہے اسے پیش کر بھی نہیں کہا جا سکتا، پھر جماعت کے نامور اور ذمہ دار حضرات میں بھی ان کا شمار نہیں ہوتا. مولوی صاحب آپ کا ارشاد اللہ قصری کہتا ہے آپ جماعت کے ذمہ دار نہیں ہیں، حالانکہ ملتان والوں نے بھی کہا ہے آپ جماعت کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں نہیں کی ذاتیات پہ. میں نے کہا ذمہ دار، یہ نے کہا ذمہ دار یعنی یہ جو چیلنج کرے گا وہ ذمہ دار نہیں ہوگا. دوبارہ پڑھو مفہوم قرآن کی آیت پڑھو، قرآن کی آیت پڑھو. انہوں نے کہا جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز درست ہو جاتی ہے. یہ سوا 99 پر بھی کہا، سوا 517 پر بھی کہا. یہ میرے پاس حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ، یہ پہلے 9 حدیثیں 9 میں اخبار پیش کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نے اعتراض کیا کہ جناب انہوں نے بخاری سے پیش نہیں کی، مسلم سے پیش نہیں کی، ترمذی سے پیش نہیں کی، ابو داؤد سے پیش نہیں کی. پھر بعد میں یہ کہہ دیا کہ ابو داؤد سے صفحہ 126 سے حدیث پیش کی.
ہاں جی اب الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سمجھ بوجھ کتنی ہے. ہمارا دعویٰ جو پہلے دن کا لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عام ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ کوئی بھی نماز جو بھی ہو، کوئی نماز پڑھنے والا ہو، جب تک بھی نماز کے اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے وہ نماز اس کی نہیں ہوتی ہے. یہ میرا مذہب، میرا عقیدہ یا میرا مسلک نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اگر انہوں نے ارشاد القصری کا قول پیش کیا، میں کہتا ہوں مولوی آصف، مولوی عبداللہ بڑائے، کوئی دیوبند کا عالم یہ لکھ کر دے دے کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی. ہماری نماز پر فتویٰ لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے. اور ہم لگا سکتے ہیں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صفحہ نمبر 104 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، تہذیب و ادب کے دائرے میں رہے اور اخلاقیات کا مد نظر رکھے، ذاتیات پہ نہ آئے. ہاں جی اب یہ دیکھیے جناب حدیث، یہ محمود بن نبی یہ کون ہے؟ الذی مجہ فی رسول اللہ. محمود بن نبی وہ صحابی رسول ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی لگائی تھی. خان صاحب ہاں صوفہ کو لگے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی لگائی، اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا. اب اس صحابی کے بیٹے حدیث بیان کر رہے ہیں جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مستور ہے. اب صحابی کے بیٹے ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں نافع بن محمود. اب آئیے یہ تہذیب التہذیب ہے، یہ تہذیب التہذیب اسی حافظ ابن حجر کی، اسی حافظ ابن حجر کی. ذکرہ ابن حبان فی الثقات، اس کو ابن حبان نے ثقات کے اندر ذکر کیا ہے. اور میں نے جو حوالہ دیا تھا امام بہقی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ کئی دیگر سندوں کے ساتھ صحیحۃ مشہورۃ بأوجہ کثیر کہ یہ صحیح ہے اور مشہور ہے. اور آئیے جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں سے یہ عام ہے، جیسے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں ہے، لا نبی بعدی کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح نبی سے فرماتے ہیں لا صلاۃ کوئی بھی نماز نہیں ہے. لمن جو بھی پڑھنے والا ہے. اصول شاشی اپنے فقہ حنفی کے اصول کی کتاب اٹھا کے دیکھو، من کا لفظ ہے عموم کے لیے ہے. عام کی بحث کے اندر ما اور من موجود ہے، یہ عام ہے، اس میں امام بھی شامل، مقتدی بھی شامل ہے اور جناب مفرد بھی شامل ہے، سارے کے سارے. اور کوئی بھی نماز لا صلاۃ کوئی بھی نماز، جنازہ ہے، کسوف ہے، خسوف ہے، کوئی بھی نماز ہے جس وقت تک اس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہوتی. اب آئیے صحیح مسلم صفحہ 169 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئیے سنیے. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں قال نبی سے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام، کہ جو آدمی نماز پڑھے سورۃ